رمضان مبارک میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، کن وظیفوں کو لوگ پوچھتے بھائی رمضان میں کیا وظیفہ زیادہ پڑھیں، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے وظائف رمضان ہمیں عطا فرمائے، تو پھر ہمیں کسی اور وظیفے کی تلاش کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے بتلائے ہوئے وظیفوں سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں، اللہ کہ آپ ہی کا کوئی وظیفہ ہو کسی اور جگہ بیان ہوا ہو۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور کثرت کی تعداد جو بزرگوں نے بتائی کم سے کم 3 تسبیح پڑھ لو، عربی میں جمع 3 کا ہوتا ہے، کثرت ہوگی۔ نمبر 2 کلمہ استغفار کی کثرت، نمبر 3 جنت کی کثرت سے درخواست، نمبر 4 دوزخ سے کثرت سے پناہ۔ لیکن ان 4 باتوں کی کثرت سے اس میں جو تقاضے پنہا ہیں پوشیدہ ہیں اس کا بھی خیال رہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے اپنے قلب کو بچاتے رہیں اور اللہ سے چپکاتے رہیں۔ لا الہ ہمیں غیر اللہ سے چھڑاتا ہے، اگر خدا چاہتا تو بہت دن تک لا الہ کراتا اور الا اللہ نہ دیتا کہ پہلے غیر اللہ سے دل کو پاک کرو پھر اللہ پاک سے ملاقات کرو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بعض بندے تڑپ جاتے اور کہتے اللہ میاں کب تک غیروں کو نکالتے رہیں، اپنا ہمیں کب ملے گا۔ لہذا فرمایا نہیں، ساتھ ساتھ غیروں کو نکالتے جاؤ اور اللہ کو پاتے جاؤ، ساتھ ہی ساتھ واہ کیا کرم ہے کہ غیر اللہ کا خروج ہوتا رہے اور اللہ کے نور کا دخول ہوتا رہے، غیر اللہ کا ایگزٹ ہوتا رہے اور اللہ کی تجلی ان ہوتی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ تاکہ غیر کے اٹھانے سے، غیر اللہ کو نکالنے سے اور نظر کے بچانے سے جو ہمارا خون آرزو ہوا ہے اس کا خوبہا بھی ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ خوبہا مانے خون کا معاوضہ، خوبہا مانے خون کا معاوضہ شریعت دلاتی کہ نہیں؟ کیا کریم مالک ہے، اور دنیا شریعت بھی ہماری مخلوق کے قتل پر مخلوق کا خون بہا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بند عاشقوں کے خون آرزو کے بدلے میں اپنی ذات یعنی آپ نے چند خواہشات مخلوق نکالا اور خون آرزو کیا۔ اللہ خالق ہے، کتنا بڑا مالک ہے، اپنی ذات کو خون بہائے، مخلوق کی خون بہا پر ذات خالق مل رہی ہے کہ اگر تم خون آرزو کر لو تو تمہیں حلاوت ایمانی اور اللہ مل جائے گا، تم اللہ والے بن جاؤ گے، تقوی کی برکت سے ولی اللہ ہو جاؤ گے۔ کہاں تم شیطان و نفس کے دوست تھے، کہاں تم رحمان کے دوست ہو اور اللہ کے دوست ہو۔ اپنی دوستی کو دیکھو کہ کتنی بڑی ذات سے تم دوستی پا گئے، اور ہم نے کوئی دنیا کا بادشاہ کسی بھنگی اور کسی معمولی شخص کو اپنا دوست کہنے سے شرماتا ہے، لیکن ہم نے تم کو منی اور ماں کے حیض سے پیدا کر کے انسان بنا کر ہم نے تمہیں گروہ اولیاء میں شامل کر دیا، اور میں ولی اللہ تم کو کہتا رہتا ہوں۔ یہ اللہ کا ظرف، اللہ کا حوصلہ، اللہ تعالیٰ کے کرم کی بلندیاں دیکھو کہ اپنے غلاموں کو نطفہ ناپاک سے پیدا کر کے اور ماں کے حیض سے تشکیل اور ترکیب دے کر فرماتے ہیں یہ بندے بوجھ ایمان و تقوی کے میرے ولی اللہ ہو گئے۔